أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من صلى عليك يصبح عشرا ويمسي عشرا غفر له ما تقدم من ذنبه صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محفل میں جلوہ فکر مقدس نام اساتذہ کرام طلبہ کرام سب مل کر میرے ساتھ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضور سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات والا صفات کے خورشید نصف النہار کی ضیاءپاشیوں سے علم و عرفان کا گوشہ گوشہ اس قدر بقائے نور بنا ہوا ہے کہ ہر ذرے سے اٹھنے والی ایک ایک شعاع آسمان علم و حکمت اور فلک قلب و نظر مہر عالم تاب کے لیے باعث رشک بنی ہوئی ہے. اور آپ کی شخصیت اس قدر ہماگیر ہماجہد ہمارنگ ہے کہ اس طوطی ہزار داستہ کا احاطہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں. آپ کی شخصیت و علمیت پر ایک زاویہ نگاہ ڈالے تو وہ ہمیں علوم دینیہ کے بحر سرکار ایسے تیز نظر عباس میں نظر آتے ہیں کہ جن کی صرف نگاہی سے عمیق گہرائیوں میں بھی دل شہوات پوشیدہ نہیں. آپ کمال محنت مہارت عشق و مستی بلند نگاہی عدم سمیم ہمت مردانہ کے تاجدار موتی اس تاجدار علم و فضل کے دستار فضیلت میں اس طرح جگمگ جگمگ کرتے ہیں کہ آسمان کے ستارے بھی ان کے چمک کے آگے مان پڑ جاتے ہیں. حضرت ملا علی الرحمن تفسیرات احمدیہ میں یہ مدنی پھول نقل فرماتے ہیں کمال اور اکمال کے بارے میں کہ اکمال اس طرح مکمل ہونا کہ اس میں نہ کچھ کمی ہو سکے نہ زیادتی ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی اللہ رب العزت نے اسلام اور دین کو اس طرح مکمل کیا کہ اس کے اصول و قوانین میں نہ کچھ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے. اور حقیقت میں کمال و خوبی والا وہ شخص ہے جو دوسروں کو کمال و خوبی والا بنا دے. اور ہم اور آپ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے شخصیت ہے جو اپنے فیض سے بے شمار لوگوں کو کمال و خوبی والا بنایا. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو کمال و خوبی والا بنایا انہی میں سے ایک ذات گرامی سید الاولیاء سید الاتقیاء سیدنا حضور غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات گرامی ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری کے وہ بقر جلیل اور رہبر عظیم ہے کہ جن کی علمی اور روحانی میدان سے ایک عالم فیضیاب ہو رہا ہے. آپ عالم باعمل صوفی باصفا رشد و ہدایت کے منبع حقائق و دقائق اسرار و رموز کے گھٹیوں کو سلجھانے والے حکمت و موعظت کے پیشوا تعلیم و تربیت کے مقتدا روحانیت کے عالم بردار غرض ہے کہ ان تمام کمالات و اوصاف کے آپ پہلے ہستی ہیں. ایسی بات تمام ہستیاں شاد و نادر ہوا کرتی ہے جو جامع الکمالات کے حامل ہو. اور آپ نہ صرف دربار اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہیں بلکہ آپ کی ذات فیض رسا بھی ہے اور یہ فیضان انشاءاللہ عز و جل قیامت تک جاری رہے گا. میں اپنے بیان کو سیرت غوث اعظم کو ایک دو اشعار پہ منحصر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھلا کیا لے سکیں گے جائزہ غوث اعظم کا، دور تک پھیلا ہوا ہے دائرہ غوث اعظم